وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم. ماسٹر جی ڈائریکٹر تقریر نہیں آگوں نے کیونکہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال میرے صائم. کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال میرے صائم. سرکار کی خدمت ہی بخشش کا بہانہ ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. محترم 249 گڈی باہر روڈ سینٹر وچ کھلتی ڈرائیور حضرات گڈی وچ پہنچو جی. رستہ بند آ برائے مہربانی گڈی سائڈ پر کرو. بٹو جی اذان ہونے والی ہے تقریر اور میں ملتوی ساجی استقبالیہ سابقہ جنرل کونسلر ایم سی کلر سیدہ عزت باب جناب سیٹھ زابر صاحب برائے مہربانی اسٹیٹ آمد فرمائے جی. اور محترم جناب راجہ نتیم صاحب نال سارے برادر راجہ طلعت کی راجہ ناصر جوچا مندور اسرات جو کنڈوری تو دیگر مہمانوں نے دستائی علیانہ ماکری طرف ویلکم خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آئیں دعا. نحمدہ نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میرے محترم بڑے بھائی امیدوار NA51 محمود شوکت بھٹی صاحب میرے نہایت ہی قابل احترام امیدوار حلقہ 57 جناب راجہ ندیم احمد صاحب، میں
اہلیان ماں کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، سب کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میرے اس آستانے کو عزت بخشی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فضل سے، اللہ کے خصوصی فضل سے 8 تاریخ کو میں ان دونوں بھائیوں کی انشاءاللہ آپ فتح و نصرت کی نوید سنیں گے۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ مغرب کی اذان بھی ہونے والی ہے اور پھر بھٹی صاحب نے آگے بھی جانا ہے۔ تو میں ایک بار پھر تمام بھائیوں کا، چاہے وہ پنڈال میں بیٹھے ہیں، چاہے اس طرف بیٹھے ہیں، چاہے اس طرف بیٹھے ہیں، سب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ بسم اللہ جی، جزاک اللہ۔ راجہ صاحب، راجہ ندیم احمد صاحب، جناب محترم محمود شوکت پٹی صاحب، آج میں بڑی بزم سچی مک علیانے مک نے طرفوں سارے مہمانائی تا دلوں شکریہ ادا اور ویلکم خوش آمدید سارے محترم محسن جناب چودھری اور سلطان ایڈوکیٹ صاحب اس بزم وچ موجود ہیں، سارے ویلکم خوش آمدید آخنے ہیں۔ بھائی صاحب، سارا مقصد یہ نہیں سا کہ میٹنگ کرانی، اساں ساریاں دیاں زباناں بے کہ نہ ہے راجہ ندیم احمد صاحب پٹھی، محمود شوکت صاحب، آفچوک پنڈوری، اور ایک ہی خاندان، ایک ہی فیملی نے لوگ کٹھے جنہاں میں تساں نے شرکت ہوئی۔ میں امید رکھنا رائے صاحب میں امید رکھنا رائے صاحب جس مقصد ہے اساں سارے اتنا کٹھے ہوئے ہیں اس مقصد نہیں نا امیدی نہیں ہونے لگی اور نہ ہی تساں کی آج اور آج تو بعد کسی قسم کی کوئی فرمائش ہونے لگی۔ نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں سٹیج پہ تشریف فرما آج کے میزبان سیٹھ زابر صاحب اور دیگر مکہ کے مقام پر جتنے آج کے میزبان ہیں اور دیگر ہمارے بھائی محترم جناب امیدوار ایم این اے محمود شوکت پٹی صاحب اور دیگر جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ٹائم کی کمی ہے، بھٹی صاحب نے آگے جانا ہے، میں نے بھی آگے جانا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کیسے شکریہ ادا کروں۔ جس طرح تحصیل کلر سیدہ کو اتنا عرصہ لگ کیا گیا، ہم نے کوشش کی، بھٹی صاحب نے مل کر، ہمارے کچھ اور دوست تھے، ہم نے تحصیل کو اکٹھا کیا۔ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں لوگوں کو سمجھ آئے، 2.5 لاکھ کی آبادی ہے تحصیل کلر سیدہ کی، 2 لاکھ ووٹ ہے، 1 لاکھ ووٹ پول ہوگی۔ میاں صاحب نے لاہور بھی بلایا، میں پارٹی سے واپس کی، بہت پرانی واپس کی، 2 بار ایم پی اے رہے، میں 2 بار الحمدللہ ممبر ضلع کونسل چیئرمین ناظم کہہ سکتے ہیں رہا، اور ہم نے یہ آواز بلند کی۔ کچھ میرے بھائی کلر سیدہ سے ایم سی کے بھائیوں کو میں نے دعوت دی گارڈن میں اور ریسٹورنٹ میں، کچھ یہاں پہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ہمارے بھائی سیٹھ زابر صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تو لاہور جانے سے پہلے ٹکٹ جب اپلائی کرنے کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اگر کلر سیدن کو اگنور کیا گیا، ٹکٹ نہ دیا گیا تو کیا کریں گے۔ مچاٹی میں میرے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بلند بالا آواز سے یہ بات کہی کہ انشاءاللہ ہم کلر سیدن کی مٹی اور سرزمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ زیادتی ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ وقت کدھر گیا؟ میں ان بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں ابھی بھی
آپ کے پاس وقت ہے. خدا کی قسم یہ ہمارے پاس ہمارا اوپر یہ بہت بڑا قرض ہو گیا ہے. جس طرح سیٹھ صاحب اور ان کی فیملی نے ہماری یہ اسی بستی کے اسی محلے کے اسی تحصیل کے رہنے والے ہیں. کیا ان سے رزق چھین لیا جائے گا؟ کیا ان پہ کوئی خوف ہے؟ یار آپ یہ خوف توڑیں. آپ بھائی ہیں, خدا کی قسم آپ کو وہ عزت نہیں ملے گی آپ اگر مری کوٹا میں جائیں گے. آپ کو عزت ملے گی آپ اپنی بستی اپنی تحصیل اپنی منڈی کو بات چلیں گے. میں مقصد کی بات نہیں کر رہا. ہم نے کوٹا کو بھی الحمدللہ عزت دی, ہم نے مری کو بھی عزت دی, لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمیں نمائندگی کا حق نہیں دیا گیا. ہم کو استعمال کرتے رہے ہماری پارٹی والے. جب بھی کوئی کنونشن ہو ہم آگے, جب بھی کوئی ریلی ہو ہم آگے, جب بھی خرچے کی بات ہو ہم آگے. جب بات کلر سیدہ کی ترقی کی آئی, 2.5 لاکھ آبادی کو ٹھوکر لگا دی گئی. ٹکٹ 6 ٹکٹ کوٹا ہماری کوٹی سدیہ میں تقسیم کیے گئے. ہم نے ان بھائیوں کو اعتماد میں لیا. مرزا صاحب سن رہے ہیں, سمجھ پور رکھتے ہیں. ہم نے اپنے بھائیوں کو اعتماد میں لیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ چلو گے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کے نوجوانوں کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا کلو کہتا میں اور دل بدل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ان کا ہمارے سر پہ نہیں, اس زمین پہ, اس عوام پہ, اس بستی پہ, اس علاقے پہ قرض ہو گیا جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. یار اپنی دھرتی کی اپنی مٹی کی بات ہوتی ہے. کوئی میں یہ تصور کی بات نہیں کر رہا. نصیر صاحب نے جب MNA کا الیکشن کو ٹیسٹ کیا, انہوں نے کوٹا میں یہ بات کہی. میں نے رائے صاحب کو کہا, رائے صاحب ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, ہم نے بہت نقصان کیا. ہمارا قیمتی دوست میرے اسٹیج پہ چلا گیا. ہماری چکاوٹیں بھی ختم نہیں ہوئی. اب بلال یا میری سبزی کی حمایت بھی نہ کریں, میری بھی نہ کریں. انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا, لیکن کوٹا میں ان کے ہاتھ میں مائک آیا. انہوں نے کہا ان کے الفاظ, ان کے کلمات سنیں. کلر کو کن الفاظ سے نوازا گیا میرے بھائی. انہوں نے کہا کلر کے لوگ تصب والے لوگ ہیں, متصب لوگ ہیں. یہ پہلے بھی میرے ساتھ نہیں تھے, ابھی بھی میرے ساتھ نہیں ہیں. یہ چوہے کی طرح چو کرتے ہیں. کیا آپ جنرل بننا پسند کریں گے یا انسان بننا پسند کریں گے؟ جس کو کہنا تو کلر سیدہ والے کو وہ ووٹ نہیں دے گا. زمین کی آواز ہے. بعض بھی لوگ یہاں رہ رہے ہیں جن کا ضمیر جاگ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چلیں گے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. 2.5 لاکھ آبادی, 10-20 ہزار جہاں آبادی ہے, جو لوگ اپنا لوہے کی طرح اپنی بات منواتے ہیں. ایک اتنی بڑی تحصیل کو آپ اگنور کر رہے ہیں, پیڑ پکڑوں کی طرح رکھا ہوا ہے. ایک ٹکٹ کی بات تھی. میرے بھائی وہ آسٹریلیا تھے, محبوب شوکت بھٹی صاحب, ایک ہی پارٹی میں رہے کہ پارٹی نے چین کی. کیا ان کو MNA ٹکٹ یا کسی سے شکل اچھی نہیں ہے, تعلیم میں کمی ہے, خاندان میں کمی ہے, کس بات کی کمی تھی؟ ایک ٹکٹ دیتے تھے, آج پورا حلقہ یہاں سے بری تک ٹھیک ہوتا. میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, چل رہے ہیں آزاد امیدوار کے ساتھ. میں سلام پیش کرتا ہوں اور PTI کے نوجوانوں کو, راجہ جاوید صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ باقی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ان کا بڑا پن ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں جو دیگر جماعتوں کے دوست ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے, دوسری جماعتوں کے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست دینی ہے. بڑی بڑی آفریں ہم کو کی گئی ہیں. ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو معاملے خصوصی وزیر اعظم یہ ہو گیا وہ گیا. ابھی دیکھیں ان کو انٹی کرپشن کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے. خدا کی قسم میرے سینئر افسر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں ریکارڈ بھیجے. انہوں نے کہا ہم کیا بھیجے جب بھٹی کے صاحب کے خلاف کوئی چیز مل نہیں رہی ہے تو ہمیں زمین سے نکالے, ہم زیادتی نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں آپ سوچیں اس سے پہلے کتنا عرصہ ہو گیا یہ بھائی میرے سیاست میں تھے, کوئی کیس نہیں ہوا. ایک بندہ بھی کہے انہوں نے کہیں زیادتی کی, تھانے کچہری کی سیاست کی, کوئی ٹوٹی سسٹم میئر پہل بھائی نے کیا ہو. اگر آپ نے وہاں ووٹ دینی ہے یہی تھانہ کلچر چلتا رہے گا, یہی عدالتیں کچہریاں آپ کے خلاف. میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا اس کو ختم کرنے کے لیے, ہم الحمدللہ کیا ہم اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکتے ہیں؟ ہم تعلیم سے جو محکمہ مال کے ادارے یہاں ہیں ان کا یہ حال ہے, کیا اس کی بہتری کے لیے ہم نہیں قدم اٹھا سکتے یا مری سے کوٹے سے بتا کے یہاں کرے گا؟ آپ کو جگانے کی بات ہے. بس امیر لوگوں, اہل علاقہ کے لوگوں, حلقہ کے لوگوں, آج نہیں تو کبھی نہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اگر آپ دو نوجوان سامنے نہ آتے
یقین کریں جس طرح وقت کا سایہ ابھی وہ بری سے چلتے ہیں اور قائم شاید یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھولوں کی پتیاں اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کو اگنور کر کے. ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے. میری ایک ایک ماں کے پاس سے میسج آئے گا, ایک ایک بہن کے پاس, ایک ایک بھائی کے پاس کہ کلر سے کی زمین کو عزت ہے. اگر ابھی نہیں دیں گے تو پھر ساری زندگی ہم فائٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ کا ساتھ نہ ہوا تو یقین کریں وہ آپ کا غلامی کرتے رہے, ہم غلامی کی طرف رہیں گے. وقت ہے, وقت ہے کلر والوں, وقت ہے آپ کے پاس. کوٹا والے ناراض نہیں ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نوزت ہوئی ہے, ہمیں نمائندگی کا حق دیا گیا. انشاءاللہ کامیاب ہو کر میں صرف کلر سیدہ نہیں, کوٹا میں بھی دفتر ہوگا, کلر میں بھی ہوگا. بھائی میرے کامیاب ہو گئے, بری میں بیٹھیں گے, کوٹی سنجے میں بیٹھیں گے, کوٹا میں بھی بیٹھیں گے, کلر میں بیٹھیں گے. ہمیں کامیابی دلائیں. آپ بھائی جب کھڑے ہو جائیے, جنگ ہے کہ ہم الیکشن لڑ رہے, جنگ ہے, جنگ آپ لوگ لڑ لی ہے. اکیلا بندہ جنگ نہیں لڑ سکتا. جس طریقے سے جو فضا بنی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے ساتھ, آپ بھائیوں, بیٹیوں, ماں کی دعاؤں کے ساتھ, بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ اس بار MNA بھی کلر سے ہوگا اور MP بھی کلر سے ہوگا. بار بار یہ بات کرے کہ آپ بیٹھ جائیں. بھائی ہم نے کسی کو میسج نہیں بھیجا رہا ہے اس لیے آپ بیٹھ جائیں. اسامہ سرور آپ بیٹھ جائیں. وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ان کو پتا ہے یہ میدان مار جائیں گے. ہم اس لیے کرتے, آپ کھڑے ہو, پین لگا ہوا ہے, مقابلے میں آئے. یہ جو ہم دمکایا جا رہا ہے آپ کی ہمت نہیں ہے دمکانے کی, نہ ہم ہمت مانتے ہیں کسی کی. بس جو لوگ ہیں, غیرت والے لوگ ہیں, عزت والے لوگ ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ناکامی کا سامنے پڑے گا. یہ جو افواہیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ بیٹھ جائیں گے, میں کہتا ہوں دنیا کی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی طاقت نہیں. میرا رب اگر دنیا سے لے جائے تو وہ بھی بات ہے, ہم ان کے آگے بیٹھنے والے نہیں ہیں. سر چکا کے کھڑے ہیں, انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کمال کی بات ہے بھائی, ہم نمائندگی کا حق مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہے تصف کر رہے ہیں. ہم 2.5 لاکھ کی آبادی کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں کوٹا مری ہوگا. ظلم کی انتہا دیکھیں. ہم کبھی کوٹا جائیں مری جائیں, ہم زندگی میں آپ نے کبھی کوئی مالا نہیں بنایا. آپ جب بھی آتے ہیں ہم آگے کھڑے ہوتے ہیں. لہذا میرا میسج ہے اپنے قوم اسمبلی کی بھائی ہے ان کی طرف کہ خدا کی قسم آپ کلر سیدہ کے ساتھ چلیں. یہ کلر کی مٹی سے آپ کو خوشبو آئے گی, آپ کی عزت ہوگی, آپ کا احترام ہوگا. کل کو یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے مٹی سے وفائی کی ہے. یہاں پارٹیوں کے ہمیشہ ووٹر جات مجھ سے زیادہ پارٹی میں تھے, شوکت پٹی سے زیادہ پارٹی میں تھے. وعدہ آپ کر کے, ہاتھوں کھڑا کر کے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. جب وقت آیا آپ تصویریں بنانے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں. ظلم کی انتہا دیکھیں, جیت اور اس کے رب کے ہاتھ میں ہے. کوئی بندہ نہیں شکست دے سکتا. رب نے شکست دی تو ہم مان جائیں گے. رب نے ہمیں مندی کامیاب کیا تو سجدہ ضرور کے شکست ہوئی تو ہم بھی سجدہ کریں گے. کم از کم اس مٹی کے لیے ہم نکلے ہیں, اس مٹی سے وفا کی ہے. اسی کے ساتھ میں مشکور ہوں, آپ کا قرض ہے آپ پر سیٹ صاحب, جو دیگر MC کے ممبر بھائی جو ہمارے ساتھ چاہ رہے ہیں, مرزا صاحب ہم مشکور ہیں. وہ ساری زندگی آپ نے دی ہے. ایک بار یار اپنی مٹی سے وفا کر جائے. میں نہیں الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. اور ماں علیہ ماشاءاللہ بھی زندہ باد. رائے صاحب کی ہر بات دل و دماغ میں سمائی ہے. اے آبے کے نعرہ راجہ ندین صاحب, محمود شوکت پٹی صاحب. رائے صاحب آپ کے علاقہ سے تعلق سید بادشاہ کا قول, پیر سید عمیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معیار عشق میں نام پیدا کر, نیا زمانہ, نیا صبح اور نیا شم پیدا کر.
دوبارہ مارے ہی جتنے بھی مہمان پرائز جلسے میں شرکت فرماؤ تو سائیں دینا دعا بعد صرف سارے اتران کی خدمت کی جیسے اہتمام کیتا ہے برائے مہربانی سارے طرح کا فیصلہ بسم اللہ جی نہایت ہی مشکور ممنون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں ہماری زندگیاں ہیں اور جو ہماری ساری عزتوں کا مالک ہے. تمام بھائیوں کا اور دوستوں کا شکر گزار، سیٹھ زابر صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے جبر زابر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جبر اور حبس کے اس دور میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روایت کے اگینسٹ چلتے ہیں، جو مخالف سمت چلتے ہیں. حکومتی جو عہدیدار ہوتا ہے اس کے ساتھ اس بہاؤ میں بہت سے لوگ بہہ جاتے ہیں. تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے جو انکار کی جرت رکھتے ہیں، جو ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت رکھتے ہیں. اور سیٹھ زابر صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اس لیے کہ آپ نے کلمہ حق کہا، سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنی مٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس لیے کہ بدقسمتی سے ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، جس مٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اگر اس کی تاریخ پچھلے 1000 سال بھی اٹھائی جائے تو غزنی سے، کابل سے، قندھار سے جو بھی حکمران چلا یہ خطہ اس کے آگے لیٹ گیا. ہم کبھی حکمرانوں کے خلاف، ہم نے ان کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف آواز بلند نہیں کی. ہمارا ماضی اس ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے کہ جب ہم نے ہتھیار ڈال دیے، کوئی جدوجہد نہیں کی اور کوئی ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی. کسی نے کہا تھا، میں پہلے بھی ایک بار کر چکا ہوں، کہ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو اور اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آواز بلند کریں، اصلی جو ہماری مبارک ہوتی ہے اس کے مصدق وہ لوگ ہوتے ہیں. راجہ ندیم صاحب نے جس طرح یہاں پر کہا، بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے، مختصر سی بات کہوں گا کہ میں 27 سال سے الیکشن ہی لڑا آخری، اور شاید خاقان عباسی صاحب لڑ رہے تھے، وہ اب بھی لڑ رہے ہوتے تو ہم انہی کے ساتھ ہوتے، اس لیے کہ وہ ایک سینئر قیادت تھی. پارٹی کا نام انہوں نے بلند کیا اور ہر مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا. ہم نے پنڈی میں بھی جب میٹنگز ہوئی، جب لاہور میں بھی میٹنگ ہوئی، تو قائدین کو یہی کہا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جو آپ کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچاتے ہیں،
جو اپنی محنت سے, اپنی جدوجہد سے, اپنے جذبوں سے آپ کو کامیابیاں دلواتے ہیں. اگر ان کا کوئی گلہ شکوہ ہو تو انہیں منا لینا چاہیے. لیکن یہ قائدین جب اقتدار کی طرف اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں, پھر شاید انہیں ساتھیوں کی, دوستوں کی اہمیت کا احساس نہیں رہتا. انہیں اہمیت کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور یہ قدم بڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو امار چوک میں ہمارے جیسے 15-20 پاگل کھڑے ہوتے ہیں, دیوانے کھڑے ہوتے ہیں. پورے ضلع میں سے 20 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. جب یہ جلاوطنی سے تشریف لاتے ہیں تو کوئی ہم جیسے دیوانے, ہم جیسے سرفیرے ایئرپورٹ کے باہر جو ہے نا وہ 20-30-40 لوگ کھڑے ہوتے ہیں پورے ضلع میں سے. لیکن جب اقتدار آتا ہے تو ہر شخص یہاں پر مسلم لیگ کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ یہاں پر اس کیک کا حصہ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے, اپنا حصہ اور شیئر لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. آج جو میرے دوست, میرے بھائی, میرے محترم جنہیں ٹکٹوں کا بخار چڑھا ہوا ہے, اگر میں پرسنل کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہتا, لیکن تاریخ کو درست کرنا پڑتا ہے کہ اگر ان کا ماضی دیکھیں, آج جو ان کو ٹکٹوں کا بخار چڑھا ہوا ہے وہ 5 سال پہلے کس پارٹی میں تھے, 3 سال پہلے کس پارٹی میں تھے, 10 سال پہلے کس پارٹی میں تھے. ہر شخص کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی, سامنے ہو جائے گی. 36 سال سے میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. 36 سال سے میں نے ایک دن پارٹی تبدیل نہیں کی. 36 سال سے کوئی لالچ مجھے خرید نہیں سکا, اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی تھی کہ آپ لوگوں کا مان, آپ لوگوں کی محبتیں میری شریک سفر رہی. میں نے جب کرنل یامین صاحب سے لے کر یہی جو اس وقت ٹکٹ کے امیدوار بن کے آ رہے ہیں, جب وٹو نے حکومت بنائی پنجاب میں, تو جب اسحاق خان صاحب نے حکومت توڑی, تو یہ سارے لوگ جو تھے جو آج بھی کینڈیڈیٹ بن کے یہاں پر قومی کار ہیں, ان کے والد صاحب بھی وہ ماشاءاللہ اسحاق خان صاحب کے کہنے میں 3 مہینے کے لیے غائب ہو گئے تھے, اور جب نسیم شاہ نے حکومت بحال کی تب لوٹے تھے. ہم بھی وہ سرفرے ہیں جو 18 یا 20 لوگ نواز شریف کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے تھے. بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ذاتی کسی قربانی کا صلہ نہیں چاہیے تھا. ہم نے بورڈ میں جا کے انہیں صرف یہ کہا کہ آپ کلر کو تسلیم کر لیں, آپ ہمیں کچھ نہ دیں, آپ کسی اور کو دے دیں, آپ کوہٹا میں کچھ دے دیں, لیکن کلر اور کوہٹا کو تسلیم ضرور کریں کہ یہ بھی ایک خطہ ہے. آپ نے جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر بانٹ رہے ہیں, ایک ہی دوستوں میں بانٹ رہے ہیں, ایک ہی فیملی میں بانٹ رہے ہیں. آپ ان چیزوں سے نکلیں. آپ کو یہاں کی مٹی, یہاں کے لوگوں کا بھی ادراک ہونا چاہیے, جو لوگ پچھلے 30-35-40 سال سے آپ کے ساتھ شریک سفر ہیں, جو ہر قربانی دیتے رہے, آپ کے ساتھ کھڑے رہے, لیکن انہیں ہماری بات سمجھ نہیں آئی. بات یہ ہے کہ ہم 36 سال کے سیاسی سفر کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو تسلیم نہ کرے تو یہ اپنے ساتھ بھی منافقت ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی منافقت ہے, اپنے حلقے کے ساتھ بھی منافقت ہے. ہم نے بغاوت کا علم ضرور اٹھایا ہے, لیکن وہ اپنے لیے نہیں اٹھایا, اس حلقے کے لیے, اس دھرتی کے لیے اٹھایا. یہ بتانے کے لیے اٹھایا ہے کہ یہاں کی زمین اتنی بنجر نہیں ہے, اتنی ویران نہیں ہے. یہ ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, لیکن یہ زرخیز تب ہوگی جب میری آواز میں آپ لوگ آواز ملائیں گے, جب ہم سب کی آوازیں ملیں گی اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کلر سیدہ میں ایک خطہ ہے, ایک زمین کا ٹکڑا ہے, وہاں پر بھی غیرت مند لوگ رہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو بھی اپنا حق مانگنا آتا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا حق مانگنا نہیں آیا, ہمیں حق کے لیے آواز بلند کرنی نہیں آئی. ہمیں جو بھی باہر سے آیا ہم نے اس کے ہاتھ چومے, اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا, اپنی مقامی قیادت پیدا نہیں کی. ہم مجرم ہیں اور ہم سب اس بات کے مجرم ہیں, لیکن اب یہ وقت ہے کہ اگر ایک آواز اٹھی ہے تو یہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں, اپنی جو غلطیاں ہیں, اس کا ازالہ کیا جا سکے. اور یہ ازالہ 8 تاریخ کو ہو سکتا ہے اگر کلر کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے حق کے لیے, اپنی محرومیوں کے لیے, اپنے آنے والی نسل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہوئی اور آپ کی محنت شامل ہوئی. میں ایک بار پھر دوستوں سے وقت کی کمی کے باعث بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اپنے 10-20 دن کا حساب دے سکے, اپنے 36 دن کا حساب دے سکے. میں نے 36 سال سیاست کی ہے, کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کھڑا ہو کے یہ جرت کرے, یہ دعویٰ کرے کہ آپ مجھ پر الزام لگا کے دیکھیں, مجھ پر انگلی اٹھا کے دیکھیں. کوئی 36 سال میں اس حلقے سے ایک بندہ اٹھے جو بولے
اس 36 سال کے سفر میں کوئی ایک شخص کہے کہ شوکت بھٹی صاحب نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہے، ہمیں تھانے کچہری میں رسوا کیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے، کسی پٹواری سے پیسے لیے، محکمہ مال سے پیسے لیے ہیں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں سیاست چھوڑنے کو تیار ہوں، کوئی ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو، تو آج جو تھانوں میں ٹوٹ بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک ایک پٹواری کو 4 حلقے دلوائے ہوئے ہیں، جو یہاں پر بیٹھ کے رشوت کا بازار گرم کر رہے ہیں، جو یہاں پر وصولیاں کر رہے ہیں، وہ مجھ سے نہیں، وہ آپ سے کر رہے ہیں، آپ کے بچوں سے کر رہے ہیں، آپ کی آنے والی نسل کے لیے وہ مجرم بنے ہوئے ہیں۔ ان مجرموں کو 8 تاریخ کو اپنا آپ دکھائیے، اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ تبدیلی آئے، آپ دیکھ لیں 60-70 سال ہے، نہ تھانے میں تبدیلی آئی ہے نہ کچہری میں تبدیلی آئی ہے۔ اگر آپ واقعی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، آپ میرا کسی شخص کے بارے میں، اس کے آنے والے کل کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گزرے ہوئے سالوں پر نظر ڈالیں۔ آپ میرے گزرے ہوئے سالوں پر نظر ڈالیں، اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کے ووٹ کا حقدار ہوں، میں نے یہاں سے لوگوں کو دھوکہ نہیں کیا، ان کے ایمان کو نہیں بیچا، اپنے آپ کو نہیں بیچا، اپنی قیمت وصول نہیں کی، تو میرے خیال میں آپ کو فیصلہ کرنے میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ میرے مد مقابل آپ جو میرے مد مقابل ہیں ان پہ بھی نظر ڈال لیں۔